الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف سورہ اعراف آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن عین حق ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، وہی کامیابی پائیں گے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیابی پائیں گے. اگلی آیت نمبر 9 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات سے ناانصافی کرتے رہے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات سے ناانصافی کرتے رہے. دیکھیے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ترازو نما، ترازو جیسا کوئی ایسا نظام قائم کریں گے جس کے ذریعے اعمال کا ٹھیک ٹھیک وزن ہو سکے. اس دن وزن عین حق ہوگا. اس کا مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس دن وزن ہی حق ہوگا، وزن ہی فیصلہ کن ہوگا. اگر دو پلڑے والی ترازو کا تصور کیا جائے تو اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا نجات بس اسی کے لیے ہوگی، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو ہلاکت ان کا مقدر ہو چکی ہوگی. تو یہ مطلب واضح ہے کہ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا نجات بس اسی کے لیے ہوگی، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو ہلاکت ان کا مقدر ہو جائے گی. معرف القرآن میں ہے کہ یعنی بھلے برے اعمال کا وزن ہونا اس دن حق ہے، بھلے اچھے برے اعمال کا وزن ہونا اس دن حق ہے. اس میں کسی شک اور شبے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے. لوگ اس بات سے ہرگز دھوکہ نہ کھائیں کہ وزن تو ان چیزوں کا ہوا کرتا ہے جن میں بوجھ اور بھاری پن ہوتا ہے. انسان کے اعمال چاہے اچھے ہوں یا برے ان کا کوئی جسم ہی نہیں جس کا وزن ہو سکے، پھر اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ لہٰذا اس طرح کے خیالات سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ وزن تو ان چیزوں کا ہوا کرتا ہے جس میں بوجھ اور بھاری پن ہوتا ہے. انسان کے اعمال چاہے اچھے ہوں یا برے ان کا کوئی جسم ہی نہیں جس کا وزن ہو سکے، تو پھر اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک اور قادر مطلق ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس تول کو ہم نہ تول سکیں حق سبحانہ و تعالی بھی نہ تول سکیں. دوسرا جواب اس کے علاوہ یہ ہے کہ آج کل تو دنیا میں وزن تولنے کے لیے نئے نئے آلات ایجاد ہو چکے ہیں جس میں نہ ترازو کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے پلڑوں کی اور نہ ہی کانٹے وغیرہ کی. آج تو ان آلات کے ذریعے سے وہ چیزیں بھی تولی جا سکتی ہیں جن کے تولنے کا آج سے پہلے کسی کو تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. ہوا تولی جاتی ہے، آکسیجن تولا جاتا ہے، بجلی تولی جاتی ہے، سردی گرمی ان کا میٹر ہی ان کی ترازو ہوتا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے قدرت کاملہ سے انسانی اعمال کا وزن کر لیں تو اس میں کوئی تعجب اور حیرانی کی بات نہیں ہے.
کیونکہ آج کل کے آلات نے اس چیز کی اور زیادہ وضاحت اجاگر کر دی ہے۔ دوسری بات، اس مضمون کو، اس آیت کے مضمون کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آخرت میں انسان کی زندگی کا کارنامہ دو پہلوؤں پر تقسیم ہوگا۔ جو انسانی زندگی کے کارنامے ہیں ان کو دو پہلوؤں پر تقسیم کیا جائے گا، ایک مثبت پہلو اور دوسرا منفی پہلو۔ مثبت پہلو کا مطلب، مثبت پہلو میں صرف حق کو جاننا اور ماننا اور حق کی خاطر کام کرنا شمار ہوگا، اور آخرت میں کوئی چیز وزنی اور قیمتی ہوگی تو بس وہ یہی ہوگی۔ جو پہلا پہلو ہے یعنی مثبت پہلو، اس کے اندر شامل ہیں صرف حق کو جاننا اور ماننا اور حق کی خاطر کام کرنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اور آخرت میں اگر کوئی چیز وزنی اور قیمتی ہے تو بس یہی ہے۔ دوسرا پہلو برخلاف اس کے کہ وہ حق سے غافل ہو یا حق سے منحرف ہو کر انسان جو کچھ بھی اپنی نفسانی خواہشات یا دوسرے شیطانوں کی پیروی کرتے ہوئے غیر حق کی راہ میں کرتا ہے، وہ سب کا سب منفی پہلو کے تحت آئے گا، منفی پہلو میں شامل ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ منفی پہلو بے حیثیت ہوگا، بلکہ یہ آدمیوں کے مثبت پہلو کو بھی بے قدر کر دے گا، مثبت پہلو کو بھی گھٹا دے گا۔ بس آخرت میں انسان کی کامیابی اس بات پر موقوف ہے کہ اس کی زندگی کے کارنامے مثبت پہلو اس کے منفی پہلو پر غالب ہو، اور نقصان میں بہت کچھ دے کر بھی اس کے حساب میں کچھ نہ کچھ بچا رہ جائے۔ اب دیکھیے، رہ جاتا ہے وہ شخص جس کی زندگی کا منفی پہلو اس کے تمام مثبت پہلوؤں کو دبا لے، تو اس کا حال بالکل اس تاجر جیسا ہوگا جس کی ساری دولت نقصان بھگتنے اور قرضوں کو ادا کرنے ہی میں ختم ہو جائے، اور پھر بھی کچھ نہ کچھ قرضے اور مطالبات اس کے ذمے باقی رہ جائیں۔ تو مفسرین نے اس مسئلے کو اس طور پر سمجھایا ہے آسان طریقے پر کہ انسان کی زندگی کے کارنامے آخرت میں دو پہلوؤں پر تقسیم ہوں گے، ایک مثبت پہلو ہے، دوسرا منفی پہلو ہے۔ مثبت پہلو میں صرف حق کو ماننا اور جاننا اور حق کی خاطر کام کرنا، یہ سب شمار ہوگا، اور آخرت میں اگر کوئی چیز وزنی اور قیمتی ہوگی تو وہ بس یہی ہوگی۔ دوسرا پہلو اس کے برخلاف کہ وہ حق سے غافل ہو جائے، آدمی حق سے غافل ہو جائے یا حق سے منحرف ہو کر انسان جو کچھ بھی اپنی نفسانی خواہشات یا دوسرے شیطانوں کی پیروی کرتے ہوئے غیر حق کی راہ میں کرتا ہے، وہ سب منفی پہلو کے تحت آئے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف منفی پہلو یہی نہیں کہ یہ بے حیثیت ہوگا، بلکہ بسا اوقات یہ منفی پہلو آدمی کے مثبت پہلو کی قدر کو بھی گھٹا دے گا اور اس کی قدر کو کم کر دے گا۔ بس آخرت میں انسان کی کامیابی اس بات پر موقوف ہوگی کہ اس کی زندگی کے کارنامے کے مثبت پہلو اس کے منفی پہلو پر غالب ہو جائیں۔ آخرت کی جو کامیابی ہے وہ صرف اس بات پر موقوف ہوگی کہ اس کی زندگی کے کارنامے کے مثبت جو پہلو ہیں اس کے منفی پہلو پر غالب ہو جائیں، اور نقصانات میں بہت کچھ دے کر بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ بچا رہ جائے۔ اب رہا وہ شخص جس کی زندگی کا منفی پہلو بہت مثبت پہلوؤں کو دبا لے اور اس کا حال بالکل اس تاجر جیسا ہو جائے جس کی ساری دولت، ساری پونجی نقصان کا بھگتان بھگتنے اور قرضوں کو ادا کرنے ہی میں ختم ہو جائے، اور پھر بھی اس کے ذمے کچھ نہ کچھ قرض یا مطالبات باقی اور ذمے رہ جائیں۔ تفسیر عثمانی میں بھی آیت سے متعلق
یہی بات نقل کی گئی ہے کہ قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن دیکھا جائے گا۔ جن کے اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہیں، اور جن کا وزن ہلکا رہ گیا وہ خسارے اور نقصان میں ہوں گے۔ تو یہ بات تفسیر عثمانی میں بھی نقل کی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کا وزن دیکھا جائے گا۔ جن کے اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب، اور جن کا وزن ہلکا رہ گیا وہ خسارے اور نقصان میں ہوں گے۔ اس سلسلے میں دیکھیے، اس سلسلے میں ایک مفسر کی رائے یہ بھی نقل کی گئی ہے تفسیر عثمانی کے اندر کہ آدمی کے عمل کے وزن کے لحاظ سے آدمی کے جو اعمال ہیں وہ وزن کے لحاظ سے لکھے جاتے ہیں۔ جو بھی انسان اعمال کرتا ہے وہ اعمال وزن کے لحاظ سے لکھے جاتے ہیں۔ ایک ہی عمل اگر اخلاص اور محبت اور سنت کے مطابق کیا اور وقت پر کیا تو اس کا وزن بڑھ گیا، اور اگر دکھلاوے اور ریاکاری کر کے کیا یا شریعت کے موافق نہیں کیا یا وقت پر نہیں کیا تو اس کا وزن گھٹ گیا۔ یہ مفسر کی رائے بہت اچھی ہے کہ آدمی کے عمل کے جو وزن، آدمی کے اعمال وزن کے لحاظ سے لکھے جاتے ہیں۔ ایک ہی عمل ہے لیکن اگر اس کے اندر اخلاص اور محبت ہے، شرعی حکم کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، اور اس نے کیا بھی وقت پر ہے تو اس کا وزن بڑھ گیا۔ اور اگر اس نے دکھلاوا کیا یا ریاکاری کی یا شریعت کے موافق نہیں کیا یا وقت پر نہیں کیا تو اس کا وزن گھٹ گیا، کم ہو گیا۔ تفسیر ابن کثیر نے بعض مفسرین کے حوالے سے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ آخرت میں جو چیز تولی جائے گی وہ نفس اعمال ہیں، اگرچہ یہ اعمال غیر مادی چیز ہیں، یعنی ان اعمال کا کوئی جسم وغیرہ نہیں ہوتا ہے، اگرچہ یہ اعمال غیر مادی چیز ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن انہیں جسم دے دے گا۔ اس مضمون کی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن دو بادلوں کی صورت میں، قیامت کے دن دو بادلوں کی صورت میں سامنے آئیں گی، یا دو سائبان، یا آسمان پر پھیلے ہوئے پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں سامنے آئیں گی۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں یہ بات نقل کی گئی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن دو بادلوں کی صورت میں آئیں گی، یا دو سائبان، یا آسمان پر پھیلے ہوئے پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں ہوں گی۔ اور آگے ابن کثیر یہ بھی لکھتے ہیں کہ صحیح حدیث میں ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے پاس قرآن ایک نوجوان خوش رنگ کی شکل میں آئے گا۔ قاری پوچھے گا بھائی تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں قرآن ہوں، رات بھر میں تمہیں جگاتا رہا اور دن بھر تمہیں روزے کے حکم کی تعمیل میں نے پیاسا رکھا۔ اور اسی طرح قبر کے سوالوں کے قصے میں یہ بات بھی ہے کہ مومن کے پاس قبر میں ایک خوبصورت نوجوان خوشبودار نمودار ہوگا۔ صاحب قبر پوچھے گا بھائی تم کون ہو؟ وہ کہے گا کہ میں تمہارا عمل صالح ہوں۔ بہرحال ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اعمال کو جسم عطا کر دیں گے۔ بہرحال کوئی بھی صورت ہو، اتنی بات طے ہے کہ اعمال کے وزن کو، اعمال کا وزن لکھے جاتے ہیں، اعمال لکھے جاتے ہیں وزن کے لحاظ سے، جو بھی انسان عمل کرتا ہے۔ تو لیکن یہ بات بہت درست اور ٹھیک ہے کہ اگر عمل کے اندر اخلاص ہے، محبت ہے، شرعی حکم کے مطابق ہے اور اس نے کیا بھی وقت پر ہے تو اس کا وزن بڑھ گیا۔ اور اگر اس نے دکھلاوا کیا، ریاکاری کی، اللہ کے لیے نہیں کیا، شریعت کے مطابق نہیں کیا اور اسی طرح سے وقت پر بھی نہیں کیا تو اس کا وزن گھٹ گیا۔ تو بہرحال یہ سب وضاحت ہے جو اس آیت 9 سے سمجھ میں آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 10 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ابن کثیر نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے آیت نمبر 10 کے پہلے حصے کا، اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا اور یقیناً ہم نے تم کو ٹھکانہ دیا زمین میں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگی پیدا کیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم لوگ ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگی پیدا کیا ہے۔ تم بہت کم لوگ ہی ہو جو شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی ایسے لوگوں اے لوگوں تم کو ہر وقت یہ گھاٹا، یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ زمین کے وسائل مسلسل انسان کے استعمال سے کہیں ختم نہ ہو جائیں، انسانی اور حیوانی خوراک کہیں قحط میں نہ پڑ جائے، مگر تمہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم نے تمہیں اس زمین میں بسایا ہے تو یہاں تمہاری اور آئندہ تمام نسلوں کی تمام ضرورتیں پوری کرنے کا بندوبست بھی کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگی پیدا کر دیے ہیں۔ یعنی تمہیں یہ کھٹکا نہیں ہونا چاہیے کہ زمین کے وسائل مسلسل انسان کے استعمال کرنے کی وجہ سے کہیں ختم نہ ہو جائیں، کہیں انسانی اور حیوانی خوراک کا قحط نہ پڑ جائے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے تمہیں کہ اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ میں نے تمہیں اس زمین میں بسایا ہے تو یہاں تمہارے لیے اور آئندہ تمام آنے والی نسلوں کے لیے ضرورتوں کو پورا کرنے کا بندوبست بھی کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی بھی چیز ہے اللہ کے پاس اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ قرآن میں ہی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، آیت نمبر 13 میں ہم پڑھیں گے کوئی بھی چیز ہے اللہ کے پاس اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے خزانے موجود ہیں۔ معرف القرآن میں ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نعمتوں کا ذکر فرما کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب اس طرح سے دے رہے ہیں کہ ہم نے تم کو زمین میں پوری قدرت دی ہے اور پھر اس میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے سامان حاصل کرنے کے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو انسان کی تمام ضروریات سے لے کر تفریحی سامان تک کا عظیم الشان ایک گودام بنا دیا ہے اور تمام انسانی ضروریات کو اس میں پیدا فرما دیا ہے۔ اب انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ اس گودام سے اپنی ضروریات کو نکالے اور ان کے استعمال کرنے کے طریقوں کو سیکھ لے۔ انسان کے ہر علم اور فن اور سائنس کی نئی نئی ایجاد کا حاصل اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ ساری ضروریات انسانی حق سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں رکھ دی ہیں، جن کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اور ہر وقت اللہ کا شکر گزار ہو، مگر وہ غفلت میں پڑ کر مالک حقیقی اور خالق کے حقیقی کے احسان کو بھول جاتا ہے اور اپنی اشیاء میں الجھ کر رہ جاتا ہے، دنیاوی جھمیلوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اور آیت کا جو آخری فقرہ ہے بطور شکایت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، یعنی تم بہت کم لوگ ہی شکر ادا کرتے ہو۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 11 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یقیناً ہم نے
تمہیں تخلیق کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یقیناً ہم نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہاری تصویر کشی کی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے تمہاری تخلیق کا منصوبہ بنایا اور تمہاری پیدائش کا مادہ تیار کیا، اور پھر اس مادے کو انسانی صورت عطا کی، پھر جب ایک زندہ ہستی کی حیثیت سے انسان وجود میں آ گیا تو اسے سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا۔ تو یہ وضاحت ہے جو اس آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ پہلے تمہاری تخلیق کا منصوبہ بنایا اور تمہاری پیدائش کا مادہ تیار کیا، اور پھر اس مادے کو انسانی صورت عطا کی، پھر جب ایک زندہ ہستی کی حیثیت سے انسان وجود میں آ گیا تو اسے سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم کیا۔ اس آیت کی یہ تشریح جو ہم نے بیان کی ہے خود قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم سورہ صاد پارہ نمبر 23 کی آیت نمبر 71 اور 72، سورہ صاد کی آیت نمبر 71 اور 72 پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح تیار کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو یہ وضاحت خود اس آیت سے ملتی ہے، اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے، سورہ صاد آیت نمبر 71 اور 72۔ اس آیت میں پہلے یہی 3 مراتب ایک دوسرے انداز سے بیان کیے گئے ہیں، یعنی پہلے مٹی سے ایک بشر کی تخلیق، پھر اس کی تصویر بنانا اور اس کے اعضاء اور قوتوں کا تناسب قائم کرنا، پھر اس کے اندر روح پھونک کر آدم کو وجود میں لے آنا۔ اس مضمون کو ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہی مضمون سورہ ہجر پارہ نمبر 14 کی آیت نمبر 28 اور 29 جو پارہ نمبر 14 میں آئی ہے، سورہ ہجر اس کی آیت 28 اور 29 میں بھی بیان کیا گیا ہے یہی مضمون۔ لیکن تخلیق انسانی کے اس آغاز کو اس کی تفصیلی کیفیت کے ساتھ سمجھنا ہمارے لیے ایک مشکل امر ہے۔ ہم اس پوری حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے کہ زمین کے مادوں سے بشر کس طرح سے بنایا گیا، پھر اس کی صورت گری اور تعدیل کیسے ہوئی، اور اس کے اندر روح ڈالنے کی نوعیت کیا تھی۔ لیکن بہرحال یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، اور ہماری ناقص عقل ہے، مادوں کی طرف دوڑتی ہے، اس لیے اس کی اصل صورتحال کو پہنچانا ہمارے لیے ایک مشکل امر ہے۔ لیکن بہرحال اتنی بات بالکل ظاہر ہے کہ قرآن مجید انسانیت کے آغاز کی کیفیت، قرآن مجید نے انسانیت کے آغاز کی کیفیت ان نظریات کے خلاف بیان کی ہے جو موجودہ زمانے میں سائنس کے نام سے پیش کیا جاتا ہے۔ ان نظریات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان غیر انسانی اور آدھی انسانی حالت کے مختلف درجوں کو ترقی کرتا ہوا انسانیت کے مرتبے تک پہنچا ہے۔ قرآن کی روح سے، قرآن کی وجہ سے یہ نظریہ غلط ہے۔ قرآن ہمیں بتلاتا ہے، قرآن ہمیں سکھلاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز خالص انسانیت سے ہی ہوا ہے۔ انسان کی تاریخ کو کسی غیر انسانی حالت سے ہرگز کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ روز اول سے ہی انسان پیدا کیا گیا تھا، اور اللہ نے انسانی شعور کے ساتھ پوری روشنی میں اس کی زمینی زندگی سے شروعات کی تھی، یعنی زمینی مادوں سے اس کی بناوٹ کی تھی۔ تو بہرحال قرآن مجید یہ اس نظریے کی نظریہ یہ بیان کرتا ہے کہ انسان غیر انسانی اور آدھی انسانی حالات کے جو مختلف درجوں کو ترقی کرتا ہوا انسانیت کے مرتبے تک پہنچا ہے۔ قرآن کی روح سے یہ نظریہ غلط ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے
کہ انسانیت کا آغاز خالص انسانیت سے ہی ہوا ہے۔ انسانی تاریخ کو کسی غیر انسانی حالت سے ہرگز کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ روز اول سے ہی انسان بنایا گیا تھا اور اللہ نے اسے کامل اور شعور کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو یہ سب وضاحت ہے جو ان آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔